السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی۔ آپ نے پوچھا ہے، اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور چلے دیکھتے ہیں آج کا پہلا سوال کیا ہے۔ محترم جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے، سدا خوش رہیں۔ آمین۔ سر جی، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جو صبح شام والے اذکار ہیں تو ان کا صحیح ٹائم کیا ہے؟ ایک تو فجر کی نماز کے بعد ہے صبح والے، اور دوسرے جو ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شام والے جو اذکار ہیں وہ مغرب سے پہلے کرنے چاہیے، مغرب کی نماز کے بعد نہیں۔ اگر جو اس کے بعد کرو گے تو پھر جو ہے ان کی وہ سیکوٹری وہ نہیں رہتی ہے، اذکار تو ہو جاتے ہیں۔ تو مہربانی کر کے یہ بتائیں ان کا صحیح ٹائم کیا؟ مغرب کی نماز کے بعد یہ اذکار اگر کیے جائیں تو ان کی جو سیکوٹری ہے وہ رہتی ہے یا نہیں رہتی؟ ان کا صحیح ٹائم کیا ہے؟ مہربانی کر کے یہ ضروری بتانا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو جناب، ان کا سوال یہ ہے کہ جو اذکار ہیں جو بتائے جاتے ہیں مسنون اذکار، ان کا صحیح ٹائم کیا ہے؟ یہ سوال اور بھی بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ جب انہیں اذکار بتائے جاتے ہیں کہ آپ یہ مسنون اعمال کریں یا مسنون اذکار کریں تو وہ پوچھتے ہیں کہ جی صبح والے کس وقت کرنے ہیں، شام والے کس وقت کرنے ہیں۔ اس میں پہلی تو بنیادی بات یہ یاد رکھیں کہ مسنون اذکار یہ کوئی فرائض میں سے شامل نہیں ہے، فرائض نہیں ہے۔ جو چیز فرض ہوتی ہے نا تو اس کی پھر ہر جہت جو ہے وہ متعین ہوتی ہے۔ مثلا نماز فرض ہے تو ظہر کے 4 رکعت فرض ہیں، تو اس کا شریعت نے یہ بھی پابندی لگا دی، ٹائم بتا دیا کہ کس وقت سے لے کر کس وقت تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت میں آپ پڑھیں گے، اس ٹائم کے اندر پڑھیں گے تو یہ ادا ہوگی، نہیں پڑھیں گے تو پھر قضا ہوگی۔ اسی طرح رمضان کے روزے فرض ہیں تو اس کا بھی ٹائم شریعت نے بتا دیا کہ جب رمضان کا چاند نظر آئے تو مہینہ شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کا یہ ٹائم ہے، اس وقت روزہ بند ہوگا، اس وقت کھلے گا، اور پھر جب شعبان کا چاند نظر آئے تو ختم۔ ٹھیک ہے، اسی طرح حج ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہے۔ لیکن یہ جو اذکار وغیرہ ہیں یا نمازوں میں سے نفل نمازیں ہوتی ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے یا دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں جو مسنون ہوتی ہیں، مستحب ہوتی ہیں، اس قسم کی چیزیں یہ نوافل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ان کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے نا، ان کا مطلب اس اعتبار سے کوئی ٹائم نہیں ہوتا کہ جس کے سے آگے پیچھے ہم نے کر لیا تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مسنون اذکار جب صبح شام جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یا جن کے بارے میں حدیث میں بھی کہا گیا کہ صبح شام آپ نے کرنا ہے، تو صبح سے کیا مراد ہے؟ یہ سیدھی سی بات ہے، صبح کسے کہتے ہیں؟ یہ تو ہر کوئی بچہ جانتا ہے صبح کسے کہتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے طلوع صادق سے۔ طلوع صادق کا مطلب یہ ہے، آسان الفاظ میں سمجھیں، کہ جس وقت ہم سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے، ہم اپنا روزہ بند کرتے ہیں، اس وقت وہ سے کہتے ہیں طلوع صادق۔ وہاں سے صبح شروع ہوتی ہے اور سورج طلوع ہونے تک یہ صبح عام طور پر شمار ہوتی ہے۔ سورج نکلنے کے بعد پھر دن شروع ہو جاتا ہے۔ تو صبح سے مراد آپ یوں سمجھ لیں کہ سورج نکلنے سے پہلے۔ شام سے کیا مراد ہے؟ شام سے مراد سورج غروب ہونے کے بعد کا ٹائم جو ہوتا ہے، جب ہم شام کی نماز پڑھتے ہیں سورج غروب ہوتا ہے تو یہ شام۔ تو اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ آپ صبح کے اذکار سورج نکلنے سے پہلے پڑھیں، اور شام کے اذکار سورج غروب ہونے کے بعد، یعنی مغرب کی نماز ظاہر ہے غروب ہونے کے فوراً بعد ہوتی ہے، تو مغرب کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیا کریں، یہ بہتر ہے۔ اور اگر کبھی استثنائی صورت میں کبھی آدمی سے رہ جاتے ہیں کسی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کبھی آپ کو جب یاد آ جائیں پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن معمول جو ہے یہی ہونا چاہیے جو میں نے آپ کو بتا دیا، صبح سورج سے پہلے، شام کو سورج کے غروب ہونے کے بعد۔ ہاں، کبھی رہ جائیں، آگے پیچھے ہو جائیں، تو جس وقت آپ کو یاد آئیں پڑھ لیا کریں، تو اس میں کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں جی۔ اگلا جو سوال ہے وہ ایک صاحب نے کیا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی پر جادو ہو اور وہ دم اور رقیہ نہ کرنے دے، یا اگر کوئی ایسا شخص ہو جو دور ہو، تو اس پر کیسے اور کیا ہم پڑھ کر تصور میں اس پر دم کریں؟ یہ بھی ایک ایسا سوال ہے کہ یہ صرف انہیں صاحب نے نہیں پوچھا، بلکہ بہت سارے خواتین و حضرات یہ پوچھتے رہتے ہیں۔ جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ مسنون اذکار کریں، وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہم نے اپنے لیے تو نہیں کیے منگوائی، یہ تو کوئی عورت ہے تو کہتی ہے یہ تو میں اپنے خاوند کے لیے، میرے خاوند پہ کسی نے جادو کیا ہوا ہے، اور کبھی کوئی خاوند کہتا ہے میری عورت پہ کسی نے جادو کیا ہوا ہے، تو اس کے لیے تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ اسے دم کر دیں۔ تو آگے سے کہتے ہیں جی وہ تو نہیں دم کرنے دیتے،
وہ تو بالکل نہ، وہ الٹا مجھ پہ شک کریں گے یہ کیا مسئلہ ہے. تو کوئی ایسا چیز بتائیں کہ ان کے ساتھ ہمیں بات ہی نہ کرنی پڑے اور ہم کر دیں، یا ہم تصور میں دم کر دیں. وہ ہم سے دور ہے، ہم سعودیہ میں ہیں، دبئی میں ہیں، امریکہ میں ہیں، وہ پاکستان میں ہیں، تو ہم یہاں سے کچھ ایسا کچھ کریں تو ان پر اثر ہو جائے. تو دیکھیں ایسی صورت میں اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کا بقیہ حصہ دیکھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبا کر نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں. ایسی صورت میں پہلی تو یہ ہے کہ اگر رقیہ کوئی نہیں کرنے دے رہا، ٹھیک ہے نا، کسی پر، بلکہ اس سے پہلی بات، ایک اور بات یہ یاد رکھیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کے خاوند پر یا آپ کے بیوی پر جادو ہے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ خاوند کا رویہ خراب ہے یا بیوی کا رویہ خراب ہے یا کوئی مسئلہ ہے، اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہوگی، ٹھیک ہے نا، تو لوگ پھر عاملین سے رابطہ کرتے ہیں. اور عاملین جو ہوتے ہیں وہ آپ جس سے بھی رابطہ کریں وہ فوراً کہیں گے جی میں نے حساب کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، آپ کے خاوند پر جادو ہے یا آپ کی بیوی پر جادو ہے یا فلاں پر جادو ہے. اس وجہ سے ہم اس پہ یقین کر لیتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو ذہن سے نکالنے کی جادو ہے، ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے جادو ہو، جادو کے بغیر بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، جادو کے بغیر بھی جھگڑے ہوتے ہیں، جادو کے بغیر بھی طلاقیں ہوتی ہیں، جادو کے بغیر بھی سارے مسائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جادو والی بات اپنے ذہن سے نکال دیں. بالفرض اگر ہو بھی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر آپ رقیہ کریں اس پر. اور اگر وہ نہیں کرنے دے رہا یا آپ سے وہ دور ہے، دوسرے ملک میں ہے، تو پھر اس کا کیسے دم کریں تصور میں؟ بالکل آسان طریقہ ہے تصور میں دم کرنے کا. وہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے اللہ یہ فلاں بندہ یا فلاں بندی، اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے یا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کو تو حل فرما، ٹھیک ہے. تو آپ اللہ سے رابطہ کریں، اللہ سے دعا کریں. تو یہ دعا آپ دنیا کے جس کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جس کے بارے میں کر رہے ہیں وہ دنیا کے کسی اور کونے میں بیٹھا ہوا ہے، اس طریقے سے آپ اپنا کام کروا سکتے ہیں. ظاہر بات ہے کرنا کس نے ہے؟ اللہ کی ذات نے کرنا ہے. چاہے وظیفے کے ذریعے کوئی کرے تو وہ بھی اللہ نے کرنا ہے، جادو کے ذریعے کوئی کسی پر کرے تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے جادو بھی اللہ کے اذن کے بغیر کام نہیں کرتا. چاہے جادو ہو یا جادو کا توڑ ہو، ٹھیک ہے، چاہے بیماری ہو یا بیماری کا توڑ ہو، کچھ بھی ہو، کرنا اللہ کی ذات نے ہے. چاہے ہم دم کر کے کروائیں، چاہے دوائی کھائیں، چاہے انجیکشن لگا کے، چاہے آپریشن کر کے، ہر صورت میں کرنا اللہ نے ہے. جب کرنا اللہ نے ہے اور آپ جس کے بارے میں کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے نہیں دے رہا یا آپ سے دور ہے، تو آپ اللہ سے رابطہ کریں، صلاۃ حاجت پڑھیں، روزانہ پڑھیں، جس وقت مرضی پڑھ لیں. بہتر یہ ہے کہ آپ عشاء کے بعد پڑھ لیں. ہاں عصر کی فرضوں کے بعد مغرب تک اور صبح کی فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک، یہ 2 ٹائم ایسے ہیں کہ اس میں آپ نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے. اس کے علاوہ جب مرضی پڑھ لیں. بہتر یہ عشاء کے بعد پڑھیں، روزانہ پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں اللہ ہمارا یہ مسئلہ ہے. تو یہ بہترین وہ دم ہے جو آپ یوں سمجھ لیں کہ تصور میں آپ نے دم کر لیا. آپ نے کس طرح دم کیا؟ آپ نے اللہ سے رابطہ کیا، اللہ سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، صبر کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، اور مناسب ہوا، اللہ کی حکمت میں بہتر ہوا تو ایسا اللہ تعالیٰ کر دیں گے.